السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عروا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ آج جو موضوع میں آپ سے شیئر کرنے لگی وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو حیا کے مخالف لگے، لیکن بہرحال اس موضوع پر بات کرنے بھی میں نے ضروری سمجھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیبی شاور جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر کوئی اس بے حیائی میں مبتلا ہے۔ بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ عام لوگ اس بے حیائی سے بچ نہیں سکتے۔ بچیاں، بچے اور کم عمر بچے جو ہیں، بچیاں ہیں، سبھی آپ کو پتہ ہے آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا عجیب و غریب تصویریں، فوٹو شوٹ اور یہ سب ہوا ہوتا ہے کہ دیکھ کے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھی کہ ایک رسم ہوتی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہے کچھ گھرانوں میں، کافی لوگوں کے یہاں سے تو ختم ہو گئی ہے، وہ ستوانسی کی رسم ہوتی تھی اور عورتیں آ کے اس میں ایک ایک پھل ڈالتی تھیں۔ یاد ہی ہوگا، سب کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ سراسر ہندوؤں سے ہم نے سیکھا تھا اور وہ اب آج تک ہم چلاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور کچھ عقل مند لوگوں نے جو کہ سمجھدار ہوتے ہیں، دین سے قریب ہوتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، وہ ان فضول چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں اور چھوڑ ہی دینا بہتر ہے۔ اب یہ رسم جو ہے ہم مارننگ شوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بلا بلا کے ان کو دکھا رہی ہیں، بٹھا رہی ہیں اور رسم کروا رہی ہیں۔ اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے بے حیائی پہنچی فوٹو شوٹ تک کہ پریگنسی کے آخری دنوں کا فوٹو شوٹ، اور وہ باقاعدہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی پکچرز دکھا رہی ہیں۔ عجیب بے حیائی کا ماحول بنا دیا ان لوگوں نے۔ یہ سب تو شرم و حیا کی باتیں تھیں۔ مجھے یاد ہے میری والدہ نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا جب میرا پہلا بیبی تھا کہ دیکھو پہلے بیبی میں سب کو انتظار ہوتا ہے، تو بتایا، اچھا کرا، اور لیکن آئندہ کبھی ایسا ہو تو جس شرم و حیا کی باتیں ہوتی ہیں خود سے نہیں بتانا۔ اور میں نے اس بات کو اپنے پلو سے سمجھ لے باندھ لیا، اور پھر میں کبھی اس بات کو بھولی نہیں۔ یہ تو اتنی شرم و حیا کی باتیں ہوتی ہیں کہ مائیں ان کو سمجھایا کرتی تھیں، اور آج ان شرم و حیا کی باتوں کو ہم نے باقاعدگی کی ایک بات بنا دیا ہے کہ پہلے دن سے جو پورے خاندان کو پتہ چل جاتا ہے اور آخری دن تک وہ فوٹو شوٹ پورے جہان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ورنہ عام طور پر ایسے بے حیائی کے فوٹو شوٹ تو نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام فضولیات گھروں تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ جیسے اور چیزیں میڈیا سے سیکھی جاتی ہیں، ایسے یہ بھی سیکھ لیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے محلے میں ایک آنٹی رہتی ہیں، ان کی بیٹی کا جو ہے وہ یہ بیبی شاور ہوا ہے۔ حالانکہ وہ اتنی کوئی ماڈرن فیملی نہیں ہے، اتنی کوئی امیر فیملی بھی نہیں ہے، عام سے متوسط طبقے کی عورت ہیں۔ اتنی انہوں نے بیسیاں ڈالی ہوئی تھی اپنی بچی کے لیے، اور پھر انہوں نے یہ ساری تقریب کری ہے اور اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک خرچہ کرا ہے اس پہ۔ یہ فضول رسمیں ہم مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں، انگریزوں سے ہندو اور ہندوؤں سے ہم، یا پتہ نہیں ہندو اور انگریزوں سے جو بھی چیز ہمیں ملتی ہے ہم اٹھا کے اسے سوشل میڈیا کھانے لگ جاتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا سے وہ عام گھروں تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ متوسط گھرانوں میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے غربت زدہ گھرانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ پہلے تو صرف برائڈل شاور چل رہا تھا، اور اب یہ بیبی شاور۔ اور یہ دکھانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے ہی میڈیا اسٹار ہیں، جن کو ہم اپنے اسٹار بناتے ہیں اور وہ ہمیں یہ فضولیات سکھاتے ہیں۔ علماء کرام جتنا بھی بول بول کر تھک جائیں، لیکن کوئی سننے کو راضی نہیں ہوتا۔ جتنا ہم رسم و رواجوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہمارا دین ہمیں دور رہنا سکھاتا ہے، اتنا ہی ہم ان میں پاگلوں کی طرح پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مائیوں کی مہندی کی فضول رسموں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور جو دین سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھنا چاہتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن میڈیا ہمیں ہر چیز ایسے پیش کرتا ہے جیسے کہ علماء کرام غلط ہیں
اور وہ ساری چیزیں صحیح ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں۔ ڈرامے، فلمیں اور جتنی بھی باقی چیزیں ہیں، ٹک ٹاکرز کی شادیاں ہیں اور اس طرح کے اور بہت سارے اسٹارز جن کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ سب ہمیں یہی سب کچھ دکھا رہے ہیں جیسے کہ ہم غلط ہیں، دین بتانے والے لوگ غلط ہیں اور یہ لوگ بالکل صحیح ہیں۔ اور لوگ متاثر بھی انہیں سے ہوتے ہیں کیونکہ ہلہ گلہ ہے، اس میں موج مستی ہے، اس میں بے حیائی ہے۔ ہم بے حیائی کی طرف اتنی جلدی راغب کیسے ہو جاتے ہیں، میری تو یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فضولیات سے بچائے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے بڑی ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی فضولیات سے روکیں۔ نہ تو ان کو پیسے ملیں گے اتنا خرچہ کرنے کے لیے اور نہ ہی وہ کریں گے، اور اگر پیسے وہ ارینج بھی کر لیں گے تب بھی انہیں سمجھانا بہت ضروری ہے، انہیں بچانا بہت ضروری ہے۔ جن بچوں کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں انہیں ان کی مائیں یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹا یہ انتہائی شرم و حیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ عام لوگوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ پہلے دن کی پریگنسی سے پورے خاندان کو پتہ ہوتا ہے، لڑکے جو ہیں وہ اپنے بھائی کو اور جو بھی وہ ہوتے ہیں بڑے لڑکوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، لڑکیاں جو ہے اس بچی کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ اتنی سی بہنیں ہوں گی اور سب کو پتہ ہوگا کہ ابھی وہ ہماری آپی کے من آنے والا ہے اور منی آنے والی ہے۔ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں آ رہی ہیں کہ جو ہے میں تو انتہائی پریشان ہوں اور دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ کیا تربیت کر رہے ہیں کیا، اور اتنے کھلے دھڑاکے سے مائیں بیٹھی ہوئی ہوں گی اور باتیں ہو رہی ہوں گی اور بھائی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور باپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایسا ہو رہا ہوگا کہ بس عجیب ماحول بنا دیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ نہیں کیا کر۔ خدا را ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچائیے، کیونکہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس قوم کا نصیب تباہی اور بربادی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بے حیائی کی شکل ہے۔ پریگنسی کوئی بے حیائی کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو بنا ایسا دیا گیا ہے کہ اس کا شمار بے حیائی میں ہو جائے۔ اس قدر فٹ کپڑے پہن کر فوٹو شوٹ کرانا یا ہر ایک بات کو میڈیا پر دکھانا، یہ میرا پہلا ٹرائمیسٹر ہے، میرا سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے، میرا یہ الٹرا ساؤنڈ ہے، میری یہ ٹیسٹ کی رپورٹ، کیا ہے یہ سب بھی ایک جائز کام کو انہوں نے بے حیائی کے کام میں بدل دیا ہے۔ خدا را ان سے بچیے، سوچیے اگر آپ بھی ایسی کسی فضول بات میں مبتلا ہے یا آپ کے بچے ایسے کوئی فضول کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی سمجھائیے۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، انہیں روک سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں یہ مزید چیز پھیلنے سے رکے۔ میں نے ضرور سمجھا کہ میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں اور بہت سارے لوگوں تک میری بات پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک عمل، صحیح عمل کرنے کی اور بے حیائی سے بچنے اور اپنے اولاد کو بچانے کی نیکی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔